اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی الحسین المظلوم الشہید الذی ناحت وبکت لہ الارض والسماء والطیور فی الفضاء والوحوش فی الصحراء ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الانام مولانا ومولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا ومقتدانا وحادینا امامنا الحسین علیہ الصلاة والسلام انی لمخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، مسلسل آپ کی خدمت میں سرکار سید الشہداء کے وصیت نامے کے فقرات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس میں حضرت نے اپنے قیام عاشوراء اور انقلاب کربلا کے مقاصد کو بیان فرمایا اور بیان فرمایا کہ میں سرکشی، دکھاوا، لالچ، ظلم و ستم، فساد، خونریزی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میرے اس قیام کا مقصد اپنے نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دوں اور لوگوں کو برائیوں سے روکوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا رسول خدا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت پر چلوں۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کا قیام کیا اور ان میں جن شخصیات کو آپ لے کر آئے ہیں، وہ شخصیات بھی حسینی سانچے میں اس طرح ڈھلی ہوئی تھی کہ وہ بالکل کردار میں حسین ابن علی تھے، چاہے وہ بنی ہاشم ہو جو کربلا میں شہید ہوئے، یا وہ اصحاب حسینی جو کربلا میں آئے ہیں، کہ شاعر نے کہا کہ کیا کیا رفیق کار شہ مشرقین تھے، شبیر تھے جو دل تو ہر دل کا چین تھے، ہم رنگیے خیال و عمل کے لحاظ سے میدان کربلا میں 72 حسین تھے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو خیال، جو خواہشات، جو آرزو، جو تمنا، جو مقصد سرکار سید الشہداء کا تھا، وہی مقصد آپ کے اصحاب کا بھی تھا، وہ مقصد آپ کے اصحاب کا بھی تھا۔ جو تمنا، جس منزل پر امام حسین پہنچنا چاہتے تھے، اسی منزل پر یہ اصحاب بھی پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کربلا کے شہید حضرت عابس شاکری
اور دوسرے شہید ہیں حضرت شوذب۔ اب یہ جناب شوذب کے سلسلے میں روایت ہے، ایک روایت یہ کہ یہ جناب شوذب جناب عابس شاکری کے غلام تھے۔ دونوں شہید کربلا ہیں، دونوں کی فضیلت اپنی ہے، دنیا کا کوئی شہید بھی ان شہداء کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ جناب عابس شاکری کے غلام تھے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، ان کے بہت خاص دوست تھے۔ بہرحال چاہے وہ غلام رہے ہوں یا ان کے دوست، لیکن جناب عابس شاکری سے بہت نزدیک تھے۔ اور عزیزان گرامی، اگر وہ غلام بھی تھے تو وہ دنیا کے دوسرے تمام آزاد لوگوں سے کہیں زیادہ آزاد تھے۔ وہ دوسرے تمام آزاد لوگوں سے کہیں زیادہ آزاد تھے۔ کیونکہ وہ جو غلام تھے وہ یا تو حسین کے غلام تھے یا صحابی حسین کے غلام تھے۔ اور یہ تمام روایتیں کہتی ہیں، آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، روضہ جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ بات آ گئی تو کہتا چلوں، یہ ہمارے موضوع سے الگ ہٹ کے ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک صلوات پڑھے محمد والے، اپنی جیب خاص سے 1,00,000 غلام خرید کر راہ خدا میں آزاد کیا۔ آپ غلام خریدتے تھے اور عید کے دن نماز عید کے بعد اسے آزاد کر دیتے تھے۔ یہ جو سال بھر غلام آپ کے یہاں رہتا تھا، اس کی تربیت کرتے تھے، یہ تربیت کرتے تھے، وہی تربیت جو رسول اللہ نے تربیت کی اپنے غلام کی۔ غلام تھے بلال، لیکن ایسی تربیت کی کہ وہ غلام ان آزاد لوگوں سے بہتر ہو گیا۔ آزاد لوگ مصلی پہ بیٹھے رہے، وہ غلام گلدستہ اذان تک پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے امام سجاد تربیت کرتے تھے، علم سکھاتے تھے، اور اس زمانے میں جب وہ آزاد کرتے تھے تو اس کو کسی نہ کسی شہر میں بھیج دیتے تھے، کسی نہ کسی ملک میں بھیج دیتے تھے کہ جاؤ اور جا کے وہاں اسلام کا پرچم بلند کرو۔ اس طرح سے تبلیغ کی امام سجاد نے۔ جب امام سجاد علیہ السلام نماز عید پڑھ کے واپس آ رہے تھے تو غلام ادھر خوش تھے کہ آج ہمیں آزادی مل جائے گی، لیکن ایک غلام رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا۔ امام آئے، مسکرائے، اور امام نے سب کو گلے لگایا اور اس کے بعد سے کہا کہ تم لوگ سب آزاد ہو۔ بھوکے کو ایک روٹی کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ پیاسے کو ایک گھونٹ پانی کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ غلام کو آزادی سے زیادہ کیا چاہیے؟ امام نے اس غلام سے کہا کہ سب تو اپنی آزادی کے لیے ہنس رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہو، تم گریہ کر رہے ہو؟ کہا آقا، آزادی کی خوشی کی، آزادی کی اتنی خوشی نہیں ہے جتنا آپ کے فراق کا غم ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کہا آپ نے کب غلام سمجھا ہی؟ آپ نے اپنے بھائیوں پر، اپنے بیٹوں پہ ہم کو فوقیت دی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے تصور غلامی کا جو در اہل بیت کا غلام ہوتا ہے۔ جناب عابس شاکری روز عاشورہ جناب شوذب سے کہتے ہیں کہ اے شوذب، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے شہید ہو۔ جناب شوذب نے کہا مسکرا کے کہ بھائی عابس، آج کوئی نہیں بچے گا، سب کو جام شہادت نوش کرنی ہے، آج سب کو عروس شہادت کو گلے لگانا ہے۔
جناب عابس شاکری نے کہا کہ میں اس لیے نہیں چاہ رہا ہوں کہ تم پہلے شہید ہو جاؤ تاکہ میں تھوڑی دیر اور زندہ رہوں، میں چاہتا ہوں کہ احساسات حسینی کا جو سمندر ہے اس کے کچھ قطرات حاصل کر سکوں۔ یہاں پر سب سے نزدیک آقا حسین کے بعد اگر کوئی میرا ہے تو تم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سامنے خاک و خون میں اڑیاں رگڑو تاکہ مجھے وہ فراق کا احساس ہو، میرے دل کو وہ چوٹ پہنچے تاکہ میں کچھ آقا حسین کے احساسات کو سمجھ سکوں۔ ایسے تھے شہید کربلا، یہ تھے جناب عابس شاکری، یہ تھے جناب شوذب، یہ تھے۔ جب انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ معصوم امام فرماتے ہیں السلام علیکم یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تم پہ سلام ہو، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اے رسول اللہ کے ناصروں مددگاروں تم پر سلام ہو، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، اے امیر المومنین کے مددگاروں تم پہ سلام ہو، اے فاطمۃ الزہرا کے مددگاروں تم پہ سلام ہو، اے حسن مجتبیٰ کے مددگاروں تم پہ سلام ہو، اے حسین شہید کربلا کے ناصروں تم پہ سلام ہو۔ دنیا آل محمد سے مدد کرتی لیتی ہے، لیکن یہ شہداء اس منزل پہ تھے کہ جنہوں نے آل محمد کی مدد کی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جب یہ اسی کو کہتے ہیں معراج، انسانیت کو معراج اسی طرح ملتی ہے کہ جب انسان اپنے لیے کچھ نہ سوچے، جب سب اللہ کے لیے سوچتا ہے، اس کی نظر میں رضائے معبود ہوتی ہے، تب وہ انسان کسی بلندی پہ پہنچتا ہے، تب وہ انسان کسی بلندی پر اور کسی اعلیٰ منازل پہ پہنچتا ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کہ میں اپنے نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح کروں، لیکن اس میں جو سیرت ہے وہ رسول اللہ کی سیرت ہے، تو ضروری یہ تھا کہ سیرت رسول کے لیے ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ سیرت رسول کے لیے ضروری یہ تھا کہ ایک ایسا آئیڈیل پیش کیا جائے جو صرف شکل میں رسول نہ ہو، صرف صورت سے رسول نہ ہو، بلکہ سیرت میں بھی رسول اللہ ہو۔ اور ایسا آئیڈیل امام حسین علیہ السلام، ایسا نمونہ پیش کیا امام نے، اور وہ کون؟ جناب علی اکبر، جو آج کی تاریخ انہی سے منسوب ہے۔ صبح سے آپ نے ان کے مصائب سماعت فرمائے، چند باتیں آپ ان کے سلسلے ملاحظہ فرمائیے۔ کس منزل پر ہے یہ شہزادہ؟ کس منزل پر ہے یہ شہزادہ؟ امام حسین علیہ السلام نے جو خاص اختصاص دیا ہے کہ صورت میں رسول اللہ ہیں لیکن نام میں علی۔ جب حاکم مدینہ نے جناب علی اکبر سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو کہا علی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ نام علی پہ پابندی تھی اس زمانے میں، 70,000 ممبروں سے مولا علی کی توہین کی جا رہی تھی۔ جمعے کے خطبے میں، اور جب عمر ابن عبدالعزیز نے اس سلسلے کو بند کیا ہے، سب و شتم کا سلسلہ، تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے، با سنتا، ارے یہ سنت پامال ہو گئی، یعنی امیر المومنین پہ لعن و طعن کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ دنیا ایسی منزل پہ آ چکی تھی، 100 برس تک، 1 صدی تک
شام اور اس کے اطراف کے علاقوں میں کہیں پہ بھی کسی بچے کا نام علی نہیں رکھا گیا۔ ایسے ماحول میں امام حسین علیہ السلام اپنے بچے کا نام علی رکھ رہے ہیں۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کہا تمہارے بھائی کا کیا نام ہے؟ کہا علی۔ وہ کہتا ہے کہ کتنے علی علی ہوں گے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جناب علی اکبر آئے اور جناب امام حسین سے فرمایا کہ بابا، وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے بابا کتنے علی علی نام پسند ہے؟ تو امام نے فرمایا اگر اللہ ہمیں دسیوں بچے دے، 1000 بچے بھی دے، 100 بچے بھی دے، تو میں سب کا نام علی رکھوں گا۔ آج ہمارے یہاں نام میں کیا ہوتا ہے؟ بات آ گئی تو کہتا چلو، نام میں کیا ہوتا ہے؟ نام بتائیے، نام بتائیے، نام علی سے بہتر کون سا نام ہوتا ہے؟ نام محمد سے زیادہ بہتر کون سا نام ہوتا ہے؟ نام حمزہ سے بہتر کون سا نام ہوگا؟ حسن و حسین سے بہتر کون سا نام ہوگا؟ جعفر و موسیٰ و رضا سے بہتر کون سا نام ہوگا؟ کہا نہیں، کچھ الگ سے بتائیے، محلے میں بڑے لوگوں کے نام ہے، آپ محلے میں نام ہے علی تو آپ اپنے بچے کا نام علی نہیں رکھ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کا نام علی رکھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اور یہ اہم کردار ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو امتیازات دیے ہیں جناب علی اکبر کو، جتنے شہید گئے کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے، امام علیہ السلام نے کسی کے لیے بھی اللہ کی قسم نہیں کھائی ہے اور نہ اللہ کو واسطہ بنایا، لیکن جب جناب علی اکبر جا رہے تھے تو یہ واسطہ بنایا۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی شہید کی شہادت پر بد دعا نہیں دی ہے دشمن کو، لیکن جب جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت بد دعا دی ہے، اور عمر سعد کو بد دعا دی۔ عمر سعد سے کہا کہ جس طرح سے تو نے میرے نسل کو ختم کیا ہے، خدا تیری نسل کو منقطع کر دے۔ یہ بد دعا دی ہے جناب علی اکبر کی شہادت پہ۔ فرماتے ہیں جب جناب علی اکبر جا رہے ہیں تو فرمایا کہ اشبہ الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ شباہت رکھنے والا، اشبہ الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ شباہت رکھنے والا، کس لحاظ سے شباہت رکھنے والا؟ خلقاً، تخلیق کے حوالے سے، وخلقاً، اخلاق کے حوالے سے۔ صرف خلقت نہیں ہے بلکہ خلق پیغمبر میں بھی شباہت ہے، ومنطقاً، گفتار میں بھی، بے رسولک، اے پروردگار اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے مشابہ ہے، جو تخلیق کے حوالے سے، خلقت کے حوالے سے بھی ہے، خلق کے حوالے سے بھی ہے، اور اس کے بعد کلام کے حوالے سے، نطق کے حوالے سے بھی تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام معصوم امام ہیں، یہ کوئی ہمارے جیسے افراد نہیں ہیں کہ جیسے یہاں القاب کی بارش ہو جاتی ہے، کہ القاب کی بارش ہونے لگی، کسی کو کوئی لقب، کسی کو کوئی لقب، اہلیت ہو نہ ہو، صلاحیت ہو نہ ہو، لیکن القاب کی بارش لگ جاتی ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام ہیں، یہاں القاب ایسے نہیں ملنے والے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں اہلیت ہوگی تو لقب ملے گا، احترام ہوگا، اگر اہلیت نہیں ہے تو جب سگے چچا کے لیے قرآن نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب، تو غیروں کی کیا یہاں پہ بساط ہے؟ یہ در اہل بیت ہے، یہاں ہر ایک کو لقب ایسے نہیں مل جاتا ہے۔ یہ القاب کی بارش صرف ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی بھی لقب مل سکتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا خلقت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، نطق کے حوالے سے تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے 12 امام، ہمارے معصوم امام گپ شپ نہیں کرتے، جو بھی کہیں گے وہ کلام الہی کے برابر ہوگا۔ جو اعتبار قرآن کی آیات کا ہوگا وہی اعتبار ان کی حدیثوں کا بھی ہوگا۔
جس معیار پر قرآن کی آیتیں ہیں اسی معیار پر ان کا کلام ہے۔ تب امام فرما رہے ہیں کہ خلق کے حوالے سے، خلقت کے حوالے سے تو خلقت پیغمبر کیسی ہے؟ خلقت پیغمبر، خلقت پیغمبر کیسی ہے؟ نام پیغمبر کیسا ہے؟ جب زلیخا بوڑھی ہو چکی ہوں، جناب یوسف کے پاس پہنچی، جناب یوسف نے کہا کہ زلیخا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ کہا کہ اب کیا، اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ تو جناب یوسف نے کہا کہ تم جب ہمیں دیکھ کر میرے حسن کی اتنی دیوانی ہو گئی تو اگر تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ آخری نہیں دیکھا ہوتا۔ زلیخا نے نام محمد لیا اور اس نام مبارک کی وہ برکت تھی کہ وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ جوان ہو گئی، شباب پلٹ آیا، جوانی مل گئی۔ کہا کہ تم اس طرح سے آہیں کھینچ رہی ہو نام محمد پہ؟ کہا کہ جب نام میں یہ تاثیر ہے تو ذات کیسی ہوگی؟ جب نام اتنا لطیف ہے تو ذات کتنی لطیف ہوگی؟ تو یہ نام محمد ہے، یہ ذات محمد ہے۔ اب عزیزان گرامی، جب جناب یوسف کی موجودگی میں جناب یوسف کے حسن و جمال کا وہ معجزہ نہ دکھا سکا لیکن ہمارے نبی کا نام معجزہ دکھا گیا، تو اب سوچے جو اس رسول کا مشابہ ہو وہ ہے علی اکبر، وہ ہے شہزادہ علی اکبر، وہ ہے شہزادہ علی اکبر۔ خلق، انسان کی خلقت، خلق، اخلاق پیغمبر، اخلاق پیغمبر۔ قرآن بتائے گا کہ پیغمبر کا اخلاق کیا ہے۔ قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، آئے میرے نبی آپ اخلاق کے عظیم درجے پہ فائز ہیں، آپ اخلاق کے عظیم درجے پہ فائز ہیں، یعنی پیغمبر اخلاق کے عظیم درجے پہ فائز ہیں۔ اب امام حسین فرما رہے میرا بیٹا اخلاق میں رسول اللہ جیسا، وہ بھی عظیم درجے پہ فائز، یہ بھی عظیم درجے پہ فائز۔ ایک سلوار پڑھ دے محمد والے۔ وہ بھی عظیم درجے پہ فائز اور یہ بھی عظیم درجے پہ فائز۔ اور اخلاق کیا ہے؟ پیغمبر کہ اگر پیغمبر کا اخلاق یہ ہے کہ انسان، اخلاق سے مراد یہ صرف جھک کے سلام کرنے کا نام اخلاق نہیں ہے، یعنی انسانی اقدار اور انسانی اقدار کی حفاظت کا نام اخلاق ہے۔ پیغمبر کے سامنے جناب ابو طالب کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہتے ہیں کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو کہ میرے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، میرے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں اور اپنے خدا کا اعلان نہ کریں۔ اگر ان کو ریاست قبیلہ چاہیے تو یہ ریاست قبیلہ ان کے حوالے ہے۔ اگر ان کو جس عورت سے کہیں، جس لڑکی سے کہیں، اس سے ان کی شادی کرا دی جائے گی۔ جتنی دولت چاہتے ہیں وہ بھی مل جائے گی۔ دنیا میں 3 جھگڑے ہوتے ہیں، زر زن زمین کا، سب مل جائے گا لیکن ہمارے خدا کا انکار نہ کریں اور اپنے خدا کی تبلیغ نہ کریں۔
رسول اللہ سے جب جناب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے کفار و مشرکین آئے تھے، انہوں نے ایسے ایسے کہا، یہ پیشکش کی ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اے چچا، اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں اللہ کے دین کی تبلیغ سے نہیں رکوں گا، تب بھی میں اللہ کے دین کی تبلیغ سے نہیں رکوں گا۔ یہ ہے کردار پیغمبر، یہ ہے اخلاق پیغمبر کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے، چاہے جتنی بھی مشکلات آ جائیں۔ راستے میں کوڑے کرکٹ ڈالے جا رہے ہیں لیکن تب سے بات قدم میں کوئی لغزش نہ آئی، الزامات رکھے گئے، تہمتیں رکھی گئیں، کبھی کسی نے جادوگر کہا، کبھی کسی نے شاعر کہا، کبھی کسی نے ساحر کہا، کچھ بھی کہا، لیکن پیغمبر دین اسلام کی تبلیغ سے نہ رکے۔ اب جو ان کی شبیہ ہوگا وہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام کہیں گے بیٹا، ہاتف غیبی نے کہا یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، پوچھتے ہیں بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم حق پہ ہیں، جب ہم حق پہ ہیں اب موت ہم پہ آئے، چاہے ہم موت پہ جائیں۔ جس طرح سے نانا رسول خدا دین اسلام پہ ثابت قدم ہے، ہم بھی ثابت قدم رہیں گے۔ صلوات پڑھ محمد۔ یہ ہے اخلاق پیغمبر، یہ ہے اخلاق پیغمبر کہ اخلاق پیغمبر کیا ہے، یہ جناب علی اکبر نے ثابت کیا۔ کبھی غور کریں شہدائے کربلا کے سلسلے میں، صرف مصائب کی حد تک نہ جائیں، فضائل بھی سماعت فرمائیں۔ کیا تھے شہدائے کربلا، کیا اخلاق تھا شہدائے کربلا کا، کہ یہ جو جناب علی اکبر کے سلسلے میں امام حسین فرما رہے خلقاً، تخلیق کے حوالے سے، اور پیغمبر نے صرف دعویٰ کیا نہیں کیا تھا کہ ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے۔ جب مشکلات آئیں 3 برس تک شیب ابی طالب میں رہے پیغمبر۔ روایت کہتی ہے شیب ابی طالب میں جو جتنے لوگ بھی تھے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھائے ہیں شیب ابی طالب میں، لیکن پائے سے بات میں لغزش نہ آئی۔ آبائی وطن مکہ چھوٹا لیکن پائے سے بات میں لغزش نہ آئی۔ مدینے میں آئے، 80 جنگیں سامنے ہیں، پائے سے بات میں لغزش نہ آئی۔ منافقین الگ ہے، پائے سے بات میں لغزش آئی۔ گھریلو ماحول الگ ہے، پائے سے بات میں لغزش آئی۔ اب جو پیغمبر کی شبیہ ہوگا وہ 3 دن بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے، پھر بھی اس کے پائے سے بات میں لغزش آئیں گے، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، جس طرح سے پیغمبر کو پیشکش کی گئی اسی طرح سے جناب علی اکبر کو بھی پیشکش کی گئی۔ یزید کی طرف سے خصوصی امان نامہ، خصوصی امان نامہ، کچھ شہداء کے لیے خصوصی امان نامے آئے، ایک حضرت عباس کے لیے، ایک جناب علی اکبر کے لیے، ایک جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے۔ چونکہ جناب ام لیلہ یہ جناب ام لیلہ کی والدہ، یہ جناب ام لیلہ یہ ابو سفیان کی بھانجی لگتی تھی، لہذا اس رشتہ داری کی بنیاد پر ایک خصوصی امان نامہ آیا۔ لیکن جس طرح سے پیغمبر نے کفار و مشرکین کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، اسی طرح سے شبیہ پیغمبر نے بھی کفار و مشرکین کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ جس طرح سے پیغمبر نے تا دم حیات اسلام کا نعرہ بلند کیا، اسی طرح سے شبیہ پیغمبر نے بھی اسلام کا نعرہ بلند کیا۔ پیغمبر نے بھی جب شروع کیا تبلیغ تو پیغمبر نے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہا، اور یہ حجت بنا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ شبیہ پیغمبر نے
جو صبح میں اذان دی صبح عاشور کو، اس میں اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا بھی اعلان کر رہے ہیں، توحید کا بھی اعلان کر رہے ہیں، رسول کی رسالت کا بھی اعلان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں جس طرح سے پیغمبر اپنی تبلیغ میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، اسی طرح سے میں بھی کرتا رہوں گا اور آخر دم تک کرتے رہے. یہ ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام وَمَنْتِقًا، منطق کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے، یعنی گفتار کے حوالے سے میرا بیٹا علی اکبر پیغمبر کی شبیہ ہے، پیغمبر کی شبیہ ہے، پیغمبر کی شبیہ ہے. پیغمبر کی گفتار کیا ہے، پیغمبر کا نطق کیا ہے، قرآن بتائے گا کہ پیغمبر کا نطق کیا ہے. قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی تو نطق ہی نہیں کرتا، کلام ہی نہیں کرتا، اس کی کوئی منطق ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نہ آ جائے. اب سوچے جو علی اکبر پیغمبر کی شبیہ ہیں ان کا بھی کلام وہی ہوگا جو پیغمبر کا کلام ہے، جو قرآن کا کلام ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد. اور عزیزان گرامی، جناب علی اکبر آئے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کسی کے لہجے کو سیکھ لے. ممکن ہے صورت کے حوالے سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ مثلا دادا کو نہیں دیکھا لیکن دوبارہ اسی شکل و صورت کے گھر میں بچے پیدا ہو گئے، لیکن کلام، لہجہ، یہ لہجہ سیکھنا جب تک کہ انسان جس کے لہجے میں گفتگو کر رہا ہے جب تک کہ اس کا لہجہ نہ سیکھ لے، جب تک کہ اس کے لہجے کو نہ سن لے تو کیسے سیکھے گا؟ جناب علی اکبر نے نہ رسول خدا کو دیکھا نہیں ہے، رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ مولا کائنات کی شہادت کے بعد دنیا میں آئے ہیں، لیکن جب کلام کر رہے ہیں تو وہی لہجہ ہے جو پیغمبر کا لہجہ ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو سکھایا کس نے؟ اس کو سکھایا کس نے؟ اور یہ معمہ ہی رہ جاتا اگر بازار کوفہ میں زینب کبریٰ کا خطبہ نہ ہوتا کہ سننے والے کہتے ہیں کہ زینب نہیں جیسے علی بول رہے ہیں. لہجہ ایسا ہے جیسے امیر المومنین کا لہجہ ہے. شاید ہو سکتا ہے پیغمبر کا جو لہجہ ملا ہے یہ پیغمبر کا لہجہ شاید یہ جناب زینب کبریٰ کی پرورش کا نتیجہ ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. تو عزیزان گرامی، یہ جناب علی اکبر ہیں جن کے لیے پیغمبر نے، جن کے لیے امام حسین فرما رہے ہیں. اور عزیزان گرامی، ہر انسان کو پیغمبر کی سیرت، چونکہ پیغمبر کی سیرت خود امام حسین نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی سیرت پہ عمل کروں. تو سیرت پیغمبر پہ کس طرح عمل ہوگا؟ پیغمبر کی سیرت کیسی ہوگی؟ پیغمبر کی سیرت، آج جلسے تو ہوتے ہیں سیرت پیغمبر کی، لیکن وہاں پر صرف صورت کا ذکر ہوتا ہے، کالی کملی کا ذکر ہو گیا، زلفوں کا ذکر ہو گیا، رخسار کا ذکر ہو گیا، لیکن سیرت کا ذکر نہیں ہوتا ہے. پیغمبر کی سیرت کیا تھی؟ علامہ ہاشم بہرانی نے مدینۃ المعاجز میں اس واقعے کو لکھا، پیغمبر کے معجزے میں لکھا ہے کہ پیغمبر مکے میں ہیں اور پیغمبر کی رحم دلی دیکھیے، پیغمبر کی رحمت دیکھیے. ہمارا نبی رحمت ہے. کیسی رحمت ہے پیغمبر؟ کہ جب پیغمبر رحمت ہیں، کچھ لوگ جمع ہوئے کفار و مشرکین، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کس طرح سے پیغمبر کا کام تمام کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے. تو اس میں ابو جہل نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا. کہا تم کیسے کرو گے؟
کہا کہ میں ایک بہت بڑا سا پتھر لے کر پیغمبر کے حجرے کی چھت پہ رات میں بیٹھ جاؤں گا، اور جیسے ہی پیغمبر نماز شب کے لیے اٹھیں گے اور تجدید وضو کے لیے حجرے کے باہر جائیں گے، میں وہ پتھر آپ کے اوپر گرا دوں گا۔ یہ عرب کے والوں کے اب وہ بڑا سا پتھر لے کر میں بیٹھوں گا۔ خیر وہ بیٹھ گیا، پیغمبر حسب دستور آرام فرما رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، نماز شب کا وقت ہوا، پیغمبر اٹھے، اس نے آہٹ محسوس کی، تجدید وضو کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ اس نے بھی اپنی تیاری مکمل کی اور اس نے پتھر کو زمین پہ پھینکنے کے لیے ایک مرتبہ اپنے سر کو تکیہ لگایا پتھر کے اوپر۔ کوئی چیز پھینکنی ہوگی تو سر کا تکیہ لگائے گا انسان، لیکن جیسے ہی تکیہ لگایا اس پتھر میں سوراخ ہوا اور اس کا سر اس پتھر کے اندر پھنس گیا۔ پتھر میں سوراخ ہوا، اور چھوٹا موٹا پتھر نہیں، بہت بڑا پتھر ہے، اس میں سوراخ ہوا اور وہ پتھر میں اس کا سر پھنس گیا۔ اب وہ چلانے لگا۔ پیغمبر چھت کے اوپر گئے، کون ہے؟ ابو جہل ہوں۔ کس لیے آیا تھا؟ یہ پتھر آپ پہ گرانے کے لیے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس میں سوراخ ہوا، میرا سر پھنس گیا۔ پیغمبر نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اے پروردگار اس کو پتھر کے عذاب سے نجات دے دے۔ آواز آئی کہ اے میرے نبی، اس نے آپ کو بہت اذیت دی، آج اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، آج اس کو رہائی نہیں ممکن ہے۔ کہ پروردگار اسے چھوڑ دے، کہ اسے آج رہائی نہیں مل سکتی۔ پیغمبر نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار آج میری وجہ سے چھوڑ دے، آج میری وجہ سے چھوڑ دے۔ پیغمبر کی دعا کا اثر تھا کہ اس کا سر پتھر کے باہر آ گیا۔ عزیزان گرامی، یہاں تک واقعہ ہے۔ اب یہاں رکیے، ایک واقعہ آپ بارہا و بارہا سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر کا واقعہ آپ نے یہاں تک سنا، لیکن اب جو اس کے بعد کے واقعات ہیں جو آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، اکثر سنا ہوگا کہ قارون نے جناب موسیٰ پہ الزام لگایا۔ قارون نے جناب موسیٰ پہ الزام لگایا۔ جناب موسیٰ نے قارون کے لیے بد دعا کی، خدا نے زمین کو جناب موسیٰ کے حوالے کیا، زمین کے اختیار کو جناب موسیٰ کے حوالے کیا، کہا موسیٰ زمین تمہارے حوالے، قارون کو عذاب دے دے۔ جناب موسیٰ کلیم خدا، دیکھیں جناب موسیٰ کوئی ہمارے اور آپ جیسے نہیں تھے کہ بات بات پہ غصہ آ جائیں۔ جہاں مزاج پہ کوئی بات کھٹک گئی فوراً ہی ناراض ہو گئے۔ ابھی تک جو تمام فضائل بیان ہو رہے تھے کہ دیکھیے جناب بہت اچھے، جہاں ایک مسٹیک ہوئی وہ دنیا کی تمام برائیاں ان کی طرف منسوب کر دی گئی۔ جناب موسیٰ اللہ کے نبی تھے، بنی اسرائیل کی نااہلیوں کو، بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کو برداشت کرتے رہے، کلیم خدا کی پیشانی پہ کبھی بل نہ آیا۔ جناب موسیٰ اللہ کے نبی تھے، اولوالعزم پیغمبر تھے، صاحب شریعت تھے، ان کی پیشانی پہ بل نہیں آیا، وہ جلدی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اب اس کی گناہ ہی ایسا تھا کہ جناب موسیٰ کو غصہ آ گیا۔ قارون کہتا رہا یا موسیٰ مدد، لیکن جناب موسیٰ کہتے رہے زمین سے کہ نگل لے، وہ گھٹنوں تک دھسا، کہتا رہا مدد، جناب موسیٰ نے کہا اور نگل لے، کمر تک گیا، یہاں تک کہ وہ واصل جہنم ہو گیا۔
جب کوہ طور پہ جناب موسیٰ پہنچے ہیں تو اللہ نے کہا اے موسیٰ قارون تم سے مدد طلب کر رہا تھا. کہاں؟ کہا تم نے اس کی مدد نہیں کی؟ کہا یہ پروردگار اس نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا. جناب رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اے موسیٰ اگر قارون اس وقت ایک مرتبہ یا اللہ مدد کہہ دیتا تو میں اس کی مدد کر دیتا. یعنی جس وقت کلیم خدا غیظ و غضب کے عالم میں ہیں اس وقت بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت کا اقیانوس اپنی ٹھاٹھوں میں ٹھاٹھے لے رہا ہے. اس میں روانی ہے، اس میں طغیانی ہے کہ اگر قارون جیسا گنہگار ایک مرتبہ یا اللہ کہہ دیتا تو اللہ اسے معاف کر دیتا، اللہ اسے نجات دے دیتا. لیکن عزیزان گرامی یہاں پر جناب موسیٰ ناراض نہیں ہے، بلکہ وہ رحمان و رحیم پروردگار کہہ رہا ہے کہ آج اسے نہیں چھوڑیں گے، آج اس کے اوپر عذاب نازل کریں گے. لیکن ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، پروردگار آج اسے چھوڑ دے، میری وجہ سے چھوڑ دے. ایک سلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. پروردگار اسے چھوڑ دے، میری وجہ سے چھوڑ دے. اب جو شبیہ رسول ہوگا وہ بھی ایسا ہی ہوگا. ہاں عزیزوں، یہ آپ صبح سے جناب علی اکبر کے مصائب سن رہے ہیں. جانتے ہیں جب مجلسیں کے لیے فرش عزا بچھتا ہے تو ہم اور آپ پہنچیں یا نہ پہنچیں لیکن شہزادی پہنچ جاتی ہے. کہیں بھی فرش عزا بچھے، ہم اور آپ پہنچیں یا نہ پہنچیں، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ اللہ ہمیں کتنی توفیق دیتا ہے. اللہ ہمیں کتنی توفیق دیتا ہے، ہم کتنے منظم ہیں، ہمارے دل میں کتنا مجلسوں کے سلسلے میں للک ہے کہ ہم کتنا پہنچ سکتے ہیں. اہل بیت پہنچ جاتے ہیں. عزیزوں، ہم کہتے ہیں کہ پردہ غیب میں امام ہے. تو سوال یہ ہے کہ امام غیب میں ہے یا ہم آپ غیب میں ہیں؟ ہم غیب میں ہیں یا امام غیب میں ہیں؟ ہمارے گناہ ہیں جو غیب کا پردہ بنے ہوئے ہیں، ہماری نافرمانیاں ہیں جو غیب کا پردہ بنے ہوئے ہیں. ہم مولا کا انتظار کرتے ہیں، ہم اہل بیت کا انتظار کرتے ہیں، تو اہل بیت تو آ جاتے ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں یا وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اب آ جائے، اب آ جائے. ہاں عزیزوں، حسین کے فرزند کا ماتم، اس فرزند کا ماتم ہے جو صورت میں رسول اللہ تھا، جو سیرت میں رسول اللہ تھا، اور معمولی بیٹا نہیں تھا. مقتل کی روایت ہے جب سرحائے شہداء یزید کے پاس پیش کیے گئے
تو جناب علی اکبر کے سر کو دیکھ کے یزید کہتا ہے یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین کا سر ہے، علی کے بیٹے حسین کے بیٹے علی کا سر ہے۔ یزید جیسے ظالم و جابر نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ پہلے علی اکبر کو شہید کیا تھا یا پہلے حسین کو؟ کہا پہلے علی اکبر کو شہید کیا تھا۔ کہا جب علی اکبر کو شہید کر دیا تھا تو حسین کو شہید کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسے حسین و جمیل بیٹے کے غم میں حسین خود گھٹ گھٹ کے مر جاتا۔ ہاں عزیزوں، حسین کا یہ بیٹا ہے، اور آج جب اصحاب حسینی کی شہادت ہو جاتی ہے، دل کے ٹکڑوں کی باری آئی، امام نے کہا تقدم ولدی علی الاکبر، اے میرے لال علی اکبر آگے بڑھو۔ بنی ہاشم آگے آ گئے، آقا پہلے ہم۔ جناب علی اکبر اجازت کس دل سے اجازت دی حسین نے علی اکبر کو نہیں معلوم۔ خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں تو 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 7 مرتبہ گرا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا ہو۔ یہ حسین کے لال کا ماتم ہے۔ عزیزوں، جوان کا ماتم ہے۔ رسول اللہ نے آپ کے اذہان کو مصائب سے نزدیک کرنے کے لیے ایک روایت سناؤ کہ پیغمبر نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل ملائکہ کبھی ہنستے اور روتے بھی ہیں؟ تو انہوں نے 3 جگہ بتائی جہاں پہ ملائکہ ہنستے ہیں اور 3 جگہ بتائی جہاں پہ ملائکہ روتے ہیں۔ اس میں سے ایک جگہ جہاں رونے والی ہے وہ یہ بتایا کہ جب کوئی جوان اس دنیا سے گزر جاتا ہے اور بوڑھے باپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جوان ہمارے بڑھاپے کا عصا ہے، اور ان بوڑھے ماں باپ کے سامنے وہ جوان دنیا سے گزر جاتا ہے، اس سے پہلے کہ والدین کی آنکھوں میں آنسو آئے ملائکہ گریا کرتے ہیں۔ سوچے عام جوان کے اوپر ملائکہ گریا کرتے ہیں تو سوچے جو حسین کا جوان ہو اس کے اوپر کتنا گریا کیا ہوگا۔ ہاں عزیزوں، یہ اولاد کا غم ہے۔ ایک عالم دین نے عالم خواب میں کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام زری کے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور زری کے باہر جو نکلے تو پورا جسم آپ کا زخموں سے چور ہے۔ یہ بیدار ہوئے، انہوں نے لوگوں سے کہا، مجلس حسین برپا کی، لوگ آئے اور آ کے گریا کیا، خوب گریا ہوا۔ دوبارہ انہوں نے دوسرے دن خواب میں دیکھا کہ آقا حسین تشریف لائے ہیں، آقا حسین کے زخم صحیح ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مولا کل تو آپ زخموں سے چور تھے، آج آپ کے زخم کیسے صحیح ہو گئے؟ تو امام نے فرمایا کہ اے بھائی، تمہارے آنسو ہمارے زخموں کا مرہم ہوتے ہیں۔ تم نے مجلس برپا کی، لوگوں نے گریا کیا، تمہارے آنسو ہمارے زخموں کا مرہم ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ اے مولا یہ بتائیے کہ تمام زخم تو صحیح ہو گئے لیکن آپ کے سینے کا زخم ابھی تک نہیں صحیح ہوا۔ امام نے فرمایا یہ زخم صحیح نہیں ہوگا۔ کہا مولا کیوں یہ زخم صحیح نہیں ہوگا؟ کہا یہ اولاد کا زخم ہے، یہ علی اکبر کا زخم ہے، یہ علی اصغر کا زخم ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، یہ جوان آیا ہے، امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر جب تک سامنا رہے تو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اے بیٹا علی اکبر جاؤ
آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں اس قوم کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں تیرے رسول کا مشابہ ہے۔ اے پروردگار جب مجھے رسول اللہ کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا میں اپنے اس بیٹے کو دیکھ لیتا تھا، اس بیٹے کو، اور اس کے بعد جناب علی اکبر کو رخصت کر دیا۔ ہاں عزیزوں، اب جو علی اکبر آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، گھوڑے کی ٹاپیں ایک مرتبہ محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیچھے ضعیف باپ کمر کو تھامے ہوئے، بنیا محلن محلہ یا بنیا، اے میرے لال آہستہ آہستہ، اے فرزند فاطمہ آہستہ آہستہ۔ جناب علی اکبر نے کہا اے بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، اب پھر کیوں آ رہے؟ اے بیٹا، اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزو میرے لال، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا تاکہ مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوتی رہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزو جناب علی اکبر گئے اور جناب علی اکبر نے جنگ کی اور جنگ کر کے واپس آئے ہیں، کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ علی اکبر کو تو زینب نے پالا تھا، کبھی حسین سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا جناب علی اکبر نے۔ آج علی اکبر اور علی اکبر جیسا بیٹا ایک مظلوم باپ سے مطالبہ کر رہا ہے، بابا موت مارے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اے بابا تھوڑا سا پانی مل جائے۔ امام نے فرمایا بیٹا اپنا دہن کھولو، منہ کھولا، اپنی زبان جناب علی اکبر کے دہن میں رکھی۔ جناب علی اکبر نے فوراً نکال دی، کہا بابا آپ کی زبان تو ہماری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ، تمہیں دادا ساقی کوثر سیراب کریں گے۔ جناب علی اکبر دوبارہ گئے، جنگ کی۔ ہاں عزیزوں جنگ کر رہے ہیں، شبیہ رسول جنگ کر رہے ہیں، کبھی میمنے پہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی میسرے پہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی قلب لشکر پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں حسین بن نمیر ملعون نے کمین گاہ سے ایک وار کیا، نیزہ جناب علی اکبر کے سینے پہ مار دیا، سینے سے جو نیزے کو کھینچا نیزہ تو نکل آیا، اس کی انی کلیجہ اصغر میں پیوست ہو گئی۔ علی اکبر نے ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی، آواز دیتے ہیں یا بتا علیکہ منی السلام۔ علی اکبر جو گزرے ظالموں نے پشت اکبر پہ تلوار چلانی شروع کر دی، حسین نے کمر کو تھام لیا۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں بقول انیس بیٹا پکارو پھر کہ بصارت میں فرق ہے، اے میرے نور عین جسم کی طاقت میں فرق ہے، تم یہ نہ جانیو کہ محبت میں فرق ہے، زخمی ہے قلب روح کی راحت میں فرق ہے، داغے جگر ملا مجھے گودی میں پال کے، کس کو دکھاؤں اپنا کلیجہ نکال کے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں جناب علی اکبر کے پاس پہنچے، وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، علی اکبر کے رخسار پہ اپنے رخسار کو رکھ دیا۔ بیٹا علی اکبر کا بابا سینے میں تکلیف ہے، سینے میں برچی کی انی ہے، فاتح خیبر کا لال آستینوں کو چڑھایا، سینے اکبر میں ایک ہاتھ کو رکھا اور اب برچی کی انی نکالنی چاہی، ایک مرتبہ کلیجہ نکل آیا، علی اکبر کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزو حسین نے فاتح خیبر کے لال نے جنازے کو اٹھا لیا، جنازے کو اٹھانے کو تو اٹھا لیا لیکن چند قدم آگے بڑھے تھے، فوراً بیٹھ گئے، آواز دیتے ہیں یا اطفال بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، آ کے اپنے جوان بھائی کے جنازے کو اٹھاؤ۔ بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا،
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، اطفال بنی ہاشم آئے، آگے آگے علی اکبر کا جنازہ ہے، پیچھے پیچھے حسین ہے، مرثیہ پڑھ رہے الدنیا بعدک الافا، اے میرے لال تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پہ خاک ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزو، جیسے ہی علی اکبر کا جنازہ خیمے کے نزدیک پہنچا، چاہنے والی پھوپھی خیمے کے باہر نکلی، ارے میرے لال جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، یہ تو ماں کا، یہ تو پھوپھی کا حال تھا، یہ تو باپ کا حال تھا، ماں کا دل سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ جب علی اکبر کا جنازہ آیا، ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں، اے اماں فضہ، آپ جناب بی بی ام لیلہ کے خیمے میں جائیے اور جا کے ان سے کہیے کہ آئیں تاکہ جوان کا پرسہ تو لے لے، تاکہ جوان کا پرسہ تو لے لے۔ جناب ام لیلہ کے خیمے میں جب جناب فضہ گئی ہیں، ایک مرتبہ کیا دیکھتی ہیں کہ جناب فضہ کبھی اس چوب خیمہ سے ٹکرا رہی ہیں، کبھی اس چوب خیمہ سے ٹکرا رہی ہیں۔ کہتی ہے بی بی، آپ کے جوان کا لاشا آیا ہے، وہاں بیبیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، چلیے اپنے لال کا پرسہ لے لیجئے۔ جناب ام لیلہ کہتی ہیں، اے فضہ، میں اتنی دیر سے چاہ رہی ہوں خیمے سے باہر نکلوں، مجھے کچھ دکھائی نہیں، کبھی اس چوب خیمہ سے ٹکراتی ہوں، کبھی اس چوب خیمہ سے ٹکراتی ہوں، یا فضہ خذینی۔ ارے آپ کو کچھ یاد آیا جب فاطمہ تہرا کے در و دیوار کے بیچ میں گری تھی، وقشت فاقہ ہوا تھا تو فرمایا تھا یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا، آج فاطمہ کی بہو، اے فضہ مجھے سہارا دو، میرا اکبر مارا گیا، واہ اکبرہ۔